آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدا را یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلا منگل کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر آپ نے محرم الحرام کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پورے مہینے میں کوئی وظیفہ نہ پڑھ کر تو رب کریم سے نہ مانگ سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را سفر کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد ازمودہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ بھی آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے دوستو۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کا دن ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت اور مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماہ ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن اب ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں سفر کے تیسرے دن ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، دنیا آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، رب کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اللہ پاک کے نام پڑھتے ہیں، قرآن آیات، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی
غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ پاک نے چاہا جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، گھر میں ہو گھر میں پڑھ لو، دکان میں، آفس میں وہاں پڑھ لو، یونیورسٹی میں ہو وہاں پر پڑھ لو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے آپ کے بمشکل 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو چند منٹ کا وقت نکال لیں، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو چند منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول، کالج، یونیورسٹی، جہاں کہیں آپ موجود ہیں، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت لازمی نکالنا، اور وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو چھوٹی سی ویڈیو ہے، زیادہ سے زیادہ یہ چند منٹ کی ویڈیو ہوگی، اس سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے۔ میں زیادہ آپ کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں موضوعاتی تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ وہ درود پاک ہے جو سب سے زیادہ افضل پاک ہے۔ اس درود پاک کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درود شریف میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کسی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کریں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کی نیت کریں کہ مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں توض اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا وہابو ہے۔ آج یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب میرے رب کی طرف صرف ایک ان کی محتاج ہے۔ دوستو اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو آج آپ کو یا وہابو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 کی 11 ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، تو آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، شکر کرنے والے کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب نے کریم نے چاہا تو دوستو وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے، سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب دوستو اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے، مانگنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ دوستو یہ پڑھنے میں بے حد آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر و طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر 33 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جیسے کہ عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء اکرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔
جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بہت سی میری بہن بھائی وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو 3 سفر اور پہلے منگل کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو یہ قبولیت کی گھڑیاں، یہ قبولیت کے دن، یہ قبولیت کی راتیں، ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا، وہ بھی انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو انشاءاللہ مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ لو، حق چار یار کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔